آج 2 الثانی پہلے پیر کے دن عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا صرف 21 بار پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 الثانی پہلے پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ مت کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج جیلی پیروں فقیروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کی محتاجی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج 2 الثانی پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے لیکن الثانی کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے۔ جب کسی کو دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج الثانی کی بھی 2 تاریخ اور پیر کا دن آ چکا ہے۔ اگر اب بھی آپ نے الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 2 الثانی پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے۔ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر بھی ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج وہ بھی مل جائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں الثانی کی 2 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن الثانی کی 2 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ آج 2 جمادی الثانی پہلے پیر کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا اور اللہ سے اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی ذات اس کی مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے
اس بات کا اقرار کرنے سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے، تو صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ کر دیکھیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات کا وظیفہ ہے، ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے ان کلمات کو۔ اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرما دی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگاری عطا فرما دی، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں اور 21 مقاصد ہیں تو رب کریم 21 بار ان کلمات کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھ لو، پھر رب کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنی جو پڑھنا ہے۔ یا غنی جو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 2 جمادی الثانی پیر کے دن تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھ لیا جائے۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیوں پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یا غنیوں کو تیسرے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں گے تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی صورت، جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، یہ ایسی صورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔
اور آج کی یہ صورت بہت خاص ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ کون سی صورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے؟ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے اور سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے 2 جمادی الثانی پیر کے دن کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا اور ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میری پروردگار اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔